آج کھل کے سامنے آ گیا کہ سائفر جو ہے در حقیقت وہ کیا تھا۔ آج ہم نے رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب اور دیگر جو لوگ جو ساری سازش میں اور ساری کرمنل کانسپریسی میں شامل ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے میم نورین نیازی جو کہ چیئرمین عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں ان کی طرف سے تھانے میں گئے۔ کون چاہے گا کہ ان کے سامنے کیس پیش کرے، اور ہم نے آج ڈیمانڈ کر دی ہے جسٹس عامر فاروق سے کہ باقی جو سارے عمران خان کے کیس یہ زبردستی سنتے ہیں اسی وقت فوراً سارے کیسز اور ججز کو ہینڈ اوور کر دیں۔ پہ مقدمہ درج ہو کے میرٹ پہ تفتیش ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں، جو بھی لوگ مزید شامل ہیں ان کی بھی تفتیش ہو کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس کی اما پہ یا کس کے کہنے پہ یا اس نے کس وجہ سے رانا ثناء اللہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ یہ دین وزیر داخلہ تھا، اسی کے کہنے پہ یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے۔ اس کو اس وقت عدم اعتماد جب سارے پاکستان نے کر دیا ہے اور ساروں کو اب ایک سارے ثبوت آ گئے ہیں، پہلے تو صرف ہم آپ کہتے تھے نا الزام لگا رہے ہیں عامر فاروق پہ، اب تو ججز نے یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوگا۔ اور میری بہن نورین نیازی اس کو یہ ایف آئی آر ڈالنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں، تو ہمارے یہاں لائر موجود ہے رانا سر یہ بتائیں گے کہ کیا مسائل آ رہے ہیں کہ یہ ایس پی ہماری ایف آئی آر جو تھانہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا رانا ثناء اللہ کے اوپر۔ جی السلام علیکم۔ جیسا میم نے ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہے، دین انٹیریئر منسٹر جو رانا ثناء اللہ تھے انہوں نے ہی یہ سائفر کیس بنایا، انہیں کے نیچے یہ سائفر کیس کی شیڈنگ ہوئی، اس کی تفتیش انہوں نے کی اور یہ ساری چیزیں بنائیں اور لیٹر آن یہ سائفر آج تک چل رہا ہے اور آج کھل کے سامنے آ گیا کہ سائفر جو ہے در حقیقت وہ کیا تھا۔ آج ہم نے رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب اور دیگر جو لوگ جو ساری سازش میں اور ساری کرمنل کانسپریسی میں شامل ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے میم نورین نیازی جو کہ چیئرمین عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں ان کی طرف سے تھانے میں گئے۔ تھانے والوں نے درخواست نہیں لی، اس کے بعد ہم ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کے آفس گئے، وہاں ہم کھڑے رہے اور کافی دیر وہاں وقت گزارا، لیکن ایس ایس پی آپریشن جو ہیں وہ وہاں پہ دفتر میں نہ تو خود رکے بلکہ چلے گئے کسی میٹنگ میں اور ان کے سٹاف نے ہماری اپلیکیشن نہیں لی۔ تو آج ہم اس اپلیکیشن کو تھرو ٹی سی ایس ان کے آفس بھیج رہے ہیں، متعلقہ ایس ایچ او جو ہیں ان کے آفس بھی بھیج رہے ہیں اور ایس ایس پی آپریشن جو ہے ان کے آفس بھی بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کل اس مقدمے کو عدالت میں فائل کر دیں گے اندراج مقدمہ کے لیے، تاکہ اس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے کہ کس بات پہ اور کیا حقائق ہیں اس کے پیچھے، اس پہ بڑی تحقیق ہونی چاہیے۔ بڑے سارے اس پہ کنسرنز ہیں فیملی کے بھی اور پورے پاکستان کے بھی، تو اس پہ مقدمہ درج ہو کے میرٹ پہ تفتیش ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں، جو بھی لوگ مزید شامل ہیں ان کی بھی تفتیش ہو کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس کی اما پہ یا کس کے کہنے پہ یا اس نے کس وجہ سے رانا ثناء اللہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ یہ دین وزیر داخلہ تھا، اسی کے کہنے پہ یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے اور آج یہ جو چیز ہے اس پہ فیملی جو ہے میم نورین نیازی صاحبہ ان کی طرف سے ہم مقدمہ جو ہے وہ درج کرنے کے لیے کل مقدمہ عدالت میں دائر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ میم آپ سے سوال یہ ہے کہ 6 جو ججز ہیں ان کے خط کے بعد آپ ابھی انہوں نے جو خط دیا اس کے بعد ابھی آپ عدالتوں پہ اعتماد کر سکتی ہے؟ دیکھیں ایک ابھی کیس جو ڈویژنل بینچ ہے اس کے آگے لگا ہوا ہے، جو ڈویژنل بینچ ہے یہ اس کے آگے سائفر کا کیس لگا ہوا ہے اور یہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا اور یہ ہم اس کو اس وقت عدم اعتماد جب سارے پاکستان نے کر دیا ہے اور ساروں کو اب ایک سارے ثبوت آ گئے ہیں، پہلے تو صرف ہم آپ کہتے تھے نا الزام لگا رہے ہیں عامر فاروق پہ، اب تو ججز نے یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سارے ججز آپ اپنے چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کر دیں، اور انہوں نے پروف دے دیا ہے کہ کون سے کیسز انہوں نے عمران خان کے خلاف کہ کتنی ناانصافی کی ہے۔ اب ایسے جج جب بینچ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی تو ہمت ہے کہ اس کے باوجود عدم اعتماد کے باوجود وہ اکیلے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں جن کے خلاف ہی انہوں نے سارے کیسز کیے عمران خان کے خلاف، ہم اکیلے ہی رہ گئے جن کا کیس اب ان کے سامنے ہے۔ کون چاہے گا کہ ان کے سامنے کیس پیش کرے، اور ہم نے آج ڈیمانڈ کر دی ہے جسٹس عامر فاروق سے کہ باقی جو سارے عمران خان کے کیس یہ زبردستی سنتے ہیں اسی وقت فوراً سارے کیسز اور ججز کو ہینڈ اوور کر دیں، ان کے حوالے کر دیں، اور سائفر کے بعد
कोई केस आमिर फारूक को नहीं सुनना चाहिए। धमाका खेज खत के बाद किसको इस्तीफा दे देना चाहिए मैम? वैसे क्या? 6 जो जजेस है उन्होंने काजी फाइज ईसा पे भी एतमाद नहीं किया है, तो क्या कहेंगे आप? देखें, ये सारे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि कोई इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत खुशाइन चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। बाकी किसको क्या करना चाहिए, ये जो इन्होंने कदम उठा लिया, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के बाकी सारे ईमानदार जजेस इनके साथ खड़े होंगे, सारे ईमानदार लॉयर्स इनके साथ खड़े होंगे। इंशाल्लाह, अगर आज इनके साथ नहीं खड़े होंगे, पाकिस्तानी इनके साथ ज़रूर खड़े हैं, लेकिन हमें लॉयर्स लीड करेंगे। हम इनके पीछे लॉयर्स के जजेस के साथ इंशाल्लाह, ईमानदार जजेस के साथ इंशाल्लाह साथ करेंगे। मैम, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की बात की जाए तो हमेशा अदालत में तारीख पे तारीख, वो एक मूवी में एक डायलॉग भी था, तारीख पे तारीख। तो कब तक ये तारीख पे तारीख चलता रहेगा? तो मायूस नहीं, हम मायूस नहीं है। एक सेकंड, हम मायूस नहीं है। अगर जितना ये लंबा खींचेंगे, हम इमरान खान कहते हैं मैं उतने ही सब्र से, जो यहाँ लीगल प्रोसेस है मैं उसी के ऊपर चलूँगा। तो वो अगर सब्र से बैठे, इनका ख्याल था कि इमरान खान 2 दिन में हिम्मत हार के कहेगा मुझे 200 मेरे केसेस कल ख़त्म करो और मैं इस वक्त जेल से बाहर आ जाऊँ। उसने कहा नहीं, आपने मेरे पर ये केसेस किए हैं, मैं पूरा लीगल प्रोसेस इस्तेमाल करके मैं इनको ख़त्म करवाऊँगा। अब इनके लिए ये मुसीबत पड़ गई है कि इतने अहमकाना केस जब हाई कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं जेल में से, जेल ट्रायल के बाद, तो जजेस को भी यकीन करें शर्म आ रही है कि किस किस्म के केस इमरान खान के ऊपर इन्होंने डाले हैं, राना सनाउल्लाह ने। मैडम, जो बुशरा बीबी ने नाम लिए हैं इमरान खान के, अगर खतरा हुआ तो उनके वाले से क्या कहेंगे? देखें, आप देखें, क्योंकि अगर उन्होंने वो नाम लिए हैं तो वो सही कह रहे हैं कि आखिर जब सारी पाकिस्तानी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, सिपाही तक कहते हैं कि जी ऊपर से हमें कोई इशारा करता है, तो और वो किसके नाम लें? जब आते ही इशारे ऊपर से हैं, सारे तो ऊपर ही कह दें।